میں سوالات شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. حضرت شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ حضرت مولانا محمد اسلم شاہ صاحب گشکوری سے تشریف لائے ہیں. سادات ہیں تو ظاہری بات ہے سادات کی عظمت تو ہمارے سر کے اوپر ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ابھی حضرت نے ایک سوال فرما دیا تو میں پہلے شاہ جی کے سوال کو ایڈریس کر لیتا ہوں, پھر آپ کے سوالات لیتا ہوں. حضرت شاہ جی فرمانے لگے کہ ابھی ہم نے ذکر کی مجلس مکمل کی ہے تو ہمارے کچھ لوگ, حضرت شاہ جی فرمائے نا, ذکر بالجہر کو بدعت کہتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کی وضاحت فرما دیں. شاہ جی فرما رہے ہیں کہ ذکر بالجہر کو بدعت کہا جاتا ہے, غلط کہا جاتا ہے, مخالفت کی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں فرمائیں. دیکھیں ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ذکر بالسر آہستہ ذکر کرنا, ایک ہے ذکر بالجہر بلند آواز سے کرنا. دیکھیں ذکر کبھی بدعت نہیں ہے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے حضرات نے ذکر بالجہر پہ بدعت کا فتویٰ دیا ہے. وہ حضرت ہمارے استاذ محترم امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا کی عبارات سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ تین چیزیں پائی جائیں پھر اونچا ذکر نہ کریں. کسی نیند کرنے والے کی نیند خراب ہو, کسی کی نماز خراب ہو جائے, یا کسی کی تلاوت خراب ہو جائے, ورنہ ذکر بالجہر جائز ہے. تو اس وقت نہ کوئی سویا ہوا ہے, نہ کوئی تلاوت کر رہا ہے, نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تو جو ذکر بالجہر کو بدعت کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ ان دلائل سے ناواقف لوگ ہیں. وہ آدھی بات پڑھے ہوئے ہیں کہ ذکر بالجہر جائز نہیں ہے, لیکن ثلاثہ کی آگے تشریح موجود ہے. حضرت شیخ سرفراز کی کتاب ہے حکم الذکر بالجہر, آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو مل جائے گا. زبردست, بہت اچھا, یہ بھی ایک بہترین سوال ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں. اب وہ حوالہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مسند دارمی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو مسجد سے نکال لیا جو اونچا اونچا ذکر کر رہے تھے. اب یہ اتنی روایت کو لے کر لوگ کہتے ہیں وہ اونچا ذکر کر رہے تھے اس لیے مسجد سے نکال دیا. نہیں, ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس عبارت کو پورا پڑھ لیں, اس حدیث پاک کی تشریح کو پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا نکالا کیوں تھا. وہ حروری فرقہ کے لوگ تھے جس کو خارجی کہتے ہیں. خارجیوں کو مساجد سے کیا تعلق؟ خوارج تو صحابہ کرام کے قاتل تھے, لہٰذا وہ خارجی آئے ہوئے تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ صرف چپ کر کے نہیں بیٹھے, الٹا کہ اپنا کام بھی شروع کر رہے ہیں, تو انہیں مسجد سے نکال دیا. وہ حروری تھے, ان کو مسجد سے نکالنے کی وجہ ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ تھا, ورنہ ذکر نہیں تھا. ورنہ روایات ایسی موجود ہیں, آپ فضائل ذکر اٹھا لیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی رحمہ اللہ کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے بند کرا کے صحابہ کرام کو ذکر فرمایا, اور پھر فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو ذکر کثیر کرے, ذکر قلیل نہیں. ذکر قلیل تو منافق بھی کرتے ہیں, آیات موجود ہیں, ذکر کثیر کرے. اور بعض روایات ایسے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یذکر و صحابہ, اپنے صحابہ کرام کو ذکر فرمایا کرتے تھے. تو ذکر بالجہر اگر شیخ کہہ دے, شیخ طریقت جو آپ کا پیر صاحب ہے وہ آپ کے علاج کے لیے دل کی صفائی کے لیے ذکر بالجہر کی تعیین کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ائمہ اربع, یعنی جو تصوف کے ائمہ اربع ہیں, یعنی نقشبندیہ, قادریہ, سہروردیہ, چشتیہ, فرمایا یہ اشتغال ان کا یہ بدعت نیست, ان کے کاموں کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا یہ ذکر بالجہر جائز ہے. اس کے علاوہ ایک اور دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھنے لگیں؟ آپ نے سنی ہے یہ حدیث؟ ہم نے سنی بھی ہے, پڑھی بھی ہے. مجنون سمجھنے لگ جائیں لوگ, آپ کو پاگل کہیں, مجنون کہیں. مجھے کہیں مجنون, مجھے بتائیں کیسے کہیں گے, آہستہ ذکر سے یا اونچے ذکر سے؟ اگر آہستہ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا, تو مجنون کیسے کہیں گے؟ یہ جب اونچا پڑھیں گے, ذکر بالجہر ہوگا تو تب اونچا اس کے اوپر فتویٰ آئے گا نا. تو اس حدیث پاک نے تو مسئلہ واضح کر دیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے جو ہمارے ساتھی یا کچھ دوست ذکر بالجہر پہ اعتراض کرتے ہیں نا, ان سے سر پر قرآن رکھ کے ان سے پوچھیں کہ چلو ہم جہر نہیں کرتے, تم بتاؤ تم نے آہستہ آج کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے ایک بھی نہیں تسبیح پڑھی ہوگی, ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی ہوگی. ایک بندے نے مجھے کہا کہ ذکر بالجہر جائز نہیں ہے, آپ روزانہ 3-3 ہزار اللہ اللہ کی بات کی دعوت دیتے ہو, ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا چلو میں آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں, اونچا ذکر جائز نہیں ہے, آہستہ جائز ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اللہ کا قرآن سامنے پڑھا ہے, ذرا اس کی گواہی لے کر مجھے بتائیں کتنا ذکر آج کیا, آج صبح سے شام تک آپ نے؟ مجھے کہتا ہے نماز بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے. میں نے کہا بھی ذکر نہیں, ہی ذکر بتاؤ.
نماز بھی ذکر ہے. ذکر کیا ہے؟ آپ نے ذکر آج تک کتنا کیا؟ تو ایک تسبیح نہیں پڑھی تو جرا ڈاہ پڑھتے بیٹھے ہو گرو کہندے. عجیب معاملہ ہے یہ. کیسے دنیا میں لوگ گھومتے ہیں نا بھی تو یہ کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. میں نے کہا تو بے نمازیوں کے پاس جا, بھی نماز پڑھ. جو پڑھتا ہے تم ان کو روکنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو. تو بھائی جو کہتا ہے نا ذکر بالجہر جائز نہیں ہے, میں نے خود تجربہ کیا ہے, میرا مشاہدہ ہے, میں نے دیکھا ہے, وہ ذکر میں سر بھی نہیں کرتے. ایک ہمارے دوست ہے, انہوں نے مجھے فرمایا قرآن میں واقع میں صلاۃ لذکری, نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے. میں نے کہا اللہ کا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, اس کا معنی ذکر کوئی اور ہے, یہ اس میں شامل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو ذکر ہے اصل, وہ فرمائیے. وہ نہیں بولیں گے. قرآن کہتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اللہ کے نام کو لینا اللہ کا ذکر ہے. اسم ربک, نیم آف دا گاڈ, آپ کے رب کا آپ نام لیں گے, یہ اللہ کا ذکر ہے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, یہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کیا ہے؟ تو اللہ کے نام کا ذکر کرے نا, جس میں اللہ اللہ کی صدا ہے. ہمارے شیخ حضرت حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ عاشقوں کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خان کا. یہ دل سے اللہ اللہ کرنے کا معنی. میں نے ایک اللہ والے سے سنا, انہوں نے کہا جسم غلطی کرتا ہے تو ڈنڈا مار کے استاد اس کی اصلاح کرتا ہے. ڈنڈا مارو, مارو اس کو, پیٹو, ڈنڈے سے جسم کو صحیح کر دیتے ہیں. دل غلطی کرتا ہے تو اس کو اللہ کی ضرب کے ساتھ صحیح کرتے ہیں. میں نے کہا یار کیا. میں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ و مرشد, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت ہزاروی نے ایک دن فرمایا کہ فلاں بندے نے کہا کہ میں تمہاری اللہ کے دربار میں شکایت کروں گا, تم ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہو. انہوں نے فرمایا اللہ کے لیے شکایت ضرور کرنا کہ یہ بندہ اللہ اللہ کرتا ہے, یہ شکایت آپ ضرور کرنا. تو بھائیو اسی لیے بحث نہ کریں, جس نے کرنا ہوگا وہ کر لے گا, جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے. میں آپ کو آج کی بات بتاؤں, حضرت شاہ جی نے ابھی مجھے یہ تسبیح پڑھنے کے لیے دی ہے, ہدیہ نہیں دی, ٹھیک ہے نا, پڑھنے کے لیے. کیوں؟ ان کے شیخ کی تسبیح ہے, وہ صرف شیخ نہیں ہے. میں آنکھوں دیکھا اس کے ولی اللہ ہونے کی گواہی دے سکتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں جتنے بزرگ دیکھے ہیں, شاید ان بزرگوں میں پہلا بزرگ ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہے, حضرت خلیفہ عبد القیوم نور اللہ مرقدہ. یہ ان کی تسبیح. اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت شیخ خلیفہ عبد القیوم نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ان کا ذکر ہوتا تھا ایک دن میں. یہ وہ تسبیح ہے جس پہ لاکھوں مرتبہ انہیں لفظ اللہ اللہ پڑھا. میں نے ابھی ذکر شروع کیا تو قسم سے بند کرنے کو جی نہیں کر رہا تھا. بزرگوں کی چیزوں کی بھی برکات ہوتی ہے. جہاں اہل اللہ بیٹھ جائیں, اس کے ساتھ ان کی نسبت ہو جائے, اللہ والوں کی کسی جگہ سے نسبت ہو جائے, اس نسبت کی برکت ہوتی ہے. آپ کو دلیل چاہیے؟ 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کرایا ہے. کیوں؟ کئی وجہ ہیں, اس کی ایک وجہ اللہ نے جواب دیا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی, لیلاً, رات کے ایک حصے میں, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, بیت اللہ سے بیت المقدس تک. کیوں؟ الذی بارکنا حولہ, اس مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں. کیا برکات ہے اس مسجد اقصی کے ارد گرد؟ برکت کیا ہے؟ مفسرین نے سوال اٹھائے, اس کا جواب بھی لکھا ہے. سب علماء کرام کہتے ہیں الذی بارکنا حولہ کا مطلب ہے وہاں 70,000 انبیاء کا بسیرا ہے. اتنے انبیاء کی قبور ہیں, اتنے انبیاء کا مسکن ہے, اتنے انبیاء کا رہنا ہے, ان انبیاء کا وہاں نسبت اور تعلق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ وہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں, حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہاں, حضرت داؤد کا وہاں, حضرت ابراہیم کا, سارے تعلقات انبیاء کرام, حضرت زکریا, حضرت حزقیل, حضرت دانیال, حضرت یحییٰ, میں کتنے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لوں, ان سب کا تعلق اس جگہ سے. تو فرماتے الذی بارکنا حولہ, ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام اللہ والے ہیں, تو اللہ والوں کی ان جگہوں میں ان کی وجہ سے برکات آ جاتی ہیں, ان کی وجہ سے برکات ہے. تو میں اس دلیل پہ کہہ سکتا ہوں کہ خلیفہ عبد القیوم سے مجھے اللہ والا ہونے میں شک نہیں ہے, میں ان کا عینی شاہد ہوں. حضرت شاہ جی آپ کا تعلق گزرا ہے, لیکن میرا بھی حضرت خلیفہ صاحب سے باپ بیٹے والا تعلق گزرا ہے. میں ان کے دن رات سے واقف ہوں, ان کے اعمال سے واقف ہوں, ان کے عمروں کے سفر سے واقف ہوں, اور ان کے ذکر سے واقف ہوں, ان کے کشف و کرامات سے واقف ہوں. میرا بہت قرب کا تعلق رہا ہے. بعض چیزیں اللہ والوں پر اللہ کھول دے, میں عالم الغیب صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہوں. اللہ والوں پر اللہ کھول دے, یہ اللہ کی مرضی ہے, جب چاہے. میں آپ کو اپنی بات کروں, میں ایک ہی بات سناتا ہوں. میرے استاد جی تھانہ بھون گئے,
حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ امدادیہ سے ایک ٹوپی لائے تھے، تھانوی کیپ، وہ سر پر پہنتے تھے ہمارے استاد جی۔ مشکات کے سال میں میری مشکات میں استاد جی کو عبارت پسند آئی کہ بہت اچھا تو پڑھ رہا ہے مشکات شریف کا سبق، تو انہوں نے وہ ٹوپی مجھے ہدیہ کر دی۔ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہاں موبائل فون کا رواج ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ موبائل کیسے کہتے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ ادھر ڈی اے خان میں کسی کو نہیں پتا کہ مجھے کیپ ملی ہے۔ حضرت خلیفہ عبدالقیوم کو ان سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی وہ کنٹیکٹ نہیں تھا۔ یہ میرے ذہن میں ہے کہ مجھے پتہ ہے میری چھٹیاں ہوئی شعبان رمضان میں گھر آیا تو حضرت جی کے پاس ہم ذکر کے لیے جاتے تھے، تو جمعے والا دن تھا تو حضرت کے یہاں ذکر فکر بھی ہوتا تھا اس دن، تو میں عصر کو پہنچ گیا کہ مغرب کو ذکر ہے، چلو کچھ ٹائم پہلے حضرت خلیفہ صاحب کے ہاں صحبت میں کوئی وقت گزاریں گے۔ میرے سر پہ وہ ٹوپی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے وہی ٹوپی پہنی ہوئی، بس جو بھی ہے سر پہ ایک رکھ لیا، ہم چلے گئے، طالب علمی زندگی تھی۔ جیسے میں پہنچا خلیفہ صاحب نے پوچھا گلو کیا حال ہے، وہ ان کی ایک عادت تھی، گلو کہتے تھے نا، گلو کیا حال ہے، سنا اچھا بس تو بس ہوں اللہ دے نام تھی گیا نا، تو نہیں آندا اتنا ڈیرے، یعنی اس طرح مذاق کی بات فرماتے مجھے کہنے لگے بڑی سونی خوشبو لئی ودے۔ اب میں سوچنے لگا جو گھر سے عطر لگا کے میں آیا تھا نا وہ بڑے کام کے عطر ہے، میں نے دل میں سوچ لیا کہ اس عطر کو جیب سے نکالوں اور خلیفہ صاحب کو دے دوں۔ میں نے کہا حضرت وہ عطر میرے کو ودے تو سا گنو چاہ، ان کو اچھا لگا تو میں نے کہا آپ لے لیں۔ میں نے عطر نکالا، حضرت نے سونگا، درود شریف پڑھا اور مجھے کہا یہ خوشبو نہیں کہہ رہا، یہ وہ خوشبو نہیں ہے جو تم نے لگائی ہے۔ اب میں بڑا پریشان، میں نے کہا حضرت میں نے تو یہی لگائی ہے، راستے میں بھی کوئی دوست نہیں ملا جس نے کوئی عطر وطر مجھے لگا دیا ہو، میں نے یہی لگائی ہے حضرت، اور خوشبو میرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں عورتیا میں کو سنگوا، میرے دائیں کندھے کو بائیں کندھے کو اس کو سونگا، میرے ہاتھوں کو سونگا، میں نے کہا جو خوشبو تم نے لگائی ہے وہ نہیں ہے، تم سے کوئی اور خوشبو آ رہی ہے۔ اب میں پریشان ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ تو حضرت نے جب میری ٹوپی سونگی نا اور یوں ایسے جب کوئی سرکی جاتا نا جھٹی مارنا، یوں ایسے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور یوں کہا ارتے رہنا یہ تو خوشبو والی شے ہے، میں نے ٹوپی پر خوشبو نہیں لگائی تھی۔ اس وقت تک میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ خوشبو کی وجہ کیا۔ حضرت سونگے اس کو، روتے جائیں، آنکھوں پہ رکھیں اور کیا بڑی خوشبو ہے، بڑی نورانیت ہے اس ٹوپی میں۔ مجھے بڑا عجیب کتوں کی دی ہوئی۔ اچھا وہ 2-4 مہینے اس کو گزر گئے تھے جو میں نے استاد جی سے لی تھی۔ اب میں سوچنے لگا یہ کون سی ہے، کیسے ہے، پھر مجھے اچانک یاد ہے کہ استاد جی نے دی تھی یہ ٹوپی مجھے۔ میں استاد سے دیتی ہے، کہ استاد دیتی ہے، میں نے بتایا تو وہ بائی نیم اس کو نہیں جانتے تھے۔ یار یہ ٹوپی بڑی انوار ہے، بڑے عقیب، یعنی ان کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتوں گدا تیرے استاد۔ میں استاد جی انڈیا گیا حضرت تھانوی دی خانقاہ جو گنن، تو حضرت براہ راست رونے لگے، کہتے اللہ اکبر، یار یہ اس جگہ کی برکات ہے، اس اللہ والے کی برکات۔ یعنی اتنی لجاجت سے روئے کہ میں نے کہا حضرت یہ ٹوپی آپ کو ہدیہ ہے، میرے جیب میں رومال تھا، میں نے کہا میں سر پہ باندھ کے چلا جاؤں گا، کہتے نہیں آپ رکھ لو۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جو چیز اچھی لگے نا اس پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، لہٰذا مجھے اچھی لگی میں آپ کو ترجیح دیتا ہوں، آپ کو ہدیہ آپ لے لیں۔ مجھے کہتے ہیں اتنا فقہ نہیں چلتی صوفیاں، میں کو چنگی لگی ہے نا اور تو گھنوائیں، میں تم سے لیتا نہیں ہوں، اس کوئی مسئلہ نہیں سے گھر سارے اللہ اللہ اللہ، تو مجھے فوراً وہ افتاح کا مسئلہ روک کے مجھے لے جاؤ، میں ان سے واپس وہ لے کر آ گیا۔ اس طرح ایک مرتبہ میرے سر پہ حضرت حاجی عبدالوہاب نور اللہ مرکزہ کی دی ہوئی ٹوپی تھی، میں نے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں وقت گزارا ہے، یہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، سوالات رہتے ہیں۔ تو اس ٹوپی کے بارے میں مجھے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ نے اس پہ خوشبو کی بات فرمائی تھی۔ تو یہ اللہ والوں کی چیزیں ہوتی ہیں جب اللہ ان پہ کھول دے، اس سے معاملہ آپ کا اور میرا نہیں ہے۔ تو میں حضرت خلیفہ عبدالقیوم صاحب کی دن رات سے واقف ہوں، یہ ان کے ہاتھ کی تسبیح مبارک ہے، یقیناً لاکھوں مرتبہ اس نے پڑھا ہوگا، تو کتنی بڑی برکات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام بیٹا، میری نانی اماں بیمار ہیں، دعا کرو اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے دے۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کی نانی اماں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات دعا فرما لیں اللہ ان کی نانی کو صحت عطا فرمائے۔ اس کا معنی ہے یہ نواسا اپنی نانی سے پیار کرتا ہے۔ لوگ تو نانی کو مارن سے بیٹھے ہوتے ہیں، نانی جیندی ودی ہوئی حال ہے، نانی نے چاول نہیں کھا دے، ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ یاد رکھیں جو نوجوان اولاد اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو یاد رکھتی ہے، اس کی اولاد اس کو بھی یاد رکھتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے ایک شخص کی بات یاد ہے، ابھی ہمارا فاطمہ تھے تو اس نے مجھے دعا کے لیے کہا کہ میرے ابا کے لیے دعا کرنا، بار بار کہہ رہا تھا میری ابا جی کے لیے دعا کرنا۔
مجھے اس نوجوان پہ رشک آیا. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ ابا جی بیمار ہیں، انہوں نے ابھی مجھے فون پہ دعا کے لیے کہا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. مجھے وہاں رونا آیا. میں نے کہا تو خوش قسمت ہے، تیرے ابا جی کا نمبر تیری موبائل میں ہے. میں نے کہا ہم سے پوچھ، ہمیں ابا سے ملنے قبرستان جانا ہو. تو خوش قسمت اولاد ہوتی ہے جس کو اپنے ماں باپ یاد ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا. اللہ پاک حضرت بڑے شاہ جی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وہ سب صلاۃ التسبیح کی نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس سے بڑھ سکتے ہیں تو بتائیں، طریقہ بتائیں. یار 2 رکعت میں میرے خیال میں 300 والا فیگر پورا نہیں ہو پائے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 300 کا فیگر بتایا ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 300 دفعہ پڑھنا ہے 4 رکعت میں. تو 2 رکعت میں آپ پڑھیں گے، چلو تعداد 15 کو 30 اور 10 کو 20 تو کر لیں گے، لیکن طریقہ نبوی یہ نہیں ہے. ہو جائے گی آپ کی، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ صلاۃ التسبیح بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، لیکن طریقہ نبوی جو حضرت عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ 4 رکعت ہے، اور ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہے. تو 75 4 سے ضرب دیں تو 300 بن جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں تو حضور کے طریقے پہ پڑھ لیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ مفتی صاحب، سیر و تفریح اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل جائز ہے. سیرو فی الارض قرآن میں جہاد کے لیے آیا ہے، جہاد کی سیر و تفریح تو جائز ہے. تو ناران کہان پھرن ونجو تو آخو سیرو فی الارض اندے واسطے آیا نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی آیت ہے. جہادی آیت کو کہیں اور فٹ نہ کریں، عموم میں لے لیں تو اور بات ہے. ہاں سیر و تفریح منع بھی نہیں ہے. کل سیرو فی الارض جہادی آیت ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ عام ہی میں سیر سپاٹے دی آیت ہے، چلو تو میں ٹورے پھیرے لاؤں. یہ جائز ہے لیکن اس آیت سے اس کو نہ لیجئے، باقی ناجائز نہیں ہے. مفتی صاحب، عشاء کی نماز کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انگلی کٹوا لیں کہ ہمیں شہیدوں میں نام لکھا جا گیا. تہجد کا معنی سمجھ لیں تو پھر یہ سوال نہیں بنے گا. تہجد حاجدہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تمہارے اوپر دباؤ ہو پھر بھی چھوڑ دو. تو جب نیند کا دباؤ ہو، نیند چھوڑ دو، اسے کہتے ہیں تہجد. اور وہ رات کا تیسرا حصہ ہے. ایک رات کو 3 حصوں میں کر لینا، 1/3، وہ جو آخری حصہ بنتا ہے اس کو تہجد کہتے ہیں. ہاں، تہجد کی نیت سے آپ عشاء کے بعد نفل پڑھ لیں، ہو جائے گی، لیکن وہ تہجد مراد نہیں ہے جو قرآن حدیث والی بات ہے. وہ تہجد ہے نیند کو چھوڑ کے نماز پڑھنا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، مجھے کہتے ہیں مجھے رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ہے، 2 بجے کے بعد میں تہجد پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا حصہ تو شروع ہو چکا ہوتا ہے، نفل تو آپ کے تہجد کے ہو گئے، لیکن تہجد کی روح یہی ہے کہ نیند کو چھوڑ کے پڑھنا. جب نیند کو چھوڑیں گے تو اللہ کی رحمت چھن چھن کے برسے گی کہ اپنے آرام کو میری عبادت پہ ترجیح دی ہے. اپنے آرام کو صرف اللہ نہیں دیکھ رہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. نام اعمال جو لکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کے لیے فرشتے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے حفاظت کے لیے فرشتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ کئی پورے نظام چل رہا ہوتا ہے. جانا تو ہم نے بیت اللہ ہے، لیکن یہاں سے ویزا پروسیس لے کے ایئرپورٹ، پھر امیگریشن، پھر امیگریشن، اس کو کراس کر کے کئی چوکیاں اور تفتیش کراس کر کے ہم پہنچتے ہیں. تو جب اللہ کے دربار میں جانا ہے تو فرشتوں کی تفتیشیں کراس کر کے جانا ہے نا، تو وہاں بھی اپنا نام لکھوائیں. اس لیے نیند کو چھوڑ کے پڑھیں تو یہ بہت بہتر تہجد ہے. مفتی صاحب، جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بعض لوگ مسجد میں جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو، جھوٹ کو کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ کہا گیا. اس حد تک کہا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے کی نحوست کی وجہ سے فرشتے 10 میٹر دور ہو جاتے ہیں. فرشتہ وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے، تو جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. پھر جھوٹ مسجد میں، یاد رکھیں، بعض عمل بعض جگہوں کی وجہ سے یا بعض عمل بعض اوقات کی وجہ سے معاملے بڑھ جاتا ہے. لیکن نفل پڑھنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ گھر میں پڑھیں تو ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر مسجد میں پڑھیں زیادہ ثواب ہے. اور اگر یہی نفل ہم رمضان المبارک میں پڑھیں تو فرض کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی عمل نے کسی وقت کی وجہ سے معاملہ بڑھا دیا. اسی طرح ہم عام دنوں کا روزہ رکھیں اور ہم رمضان کا روزہ رکھیں، ہو گیا یا نہیں ہو گیا فرق؟ تو بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ گناہ ہے. پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہے ہیں، یہ پھر گناہ در گناہ ہے. تو اس لیے اس گناہ سے بچیے، بہت جرم کی بات ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، نماز اللہ کے لیے، لیکن کچھ لوگ جب آپ جمعہ کے لیے نہیں آتے تو یہاں لوگ نماز کے لیے آپ کو دیکھ کے بغیر چلے جاتے ہیں کہ مفتی صاحب نہیں ہے. جب آپ آتے ہیں تو وہ آپ کی امامت خطابت کے لیے آ جاتے ہیں.
تو بھائی نماز کہیں اور جا کے پڑھتے ہوں گے, صرف بیان کے لیے آتے ہوں گے, تو بیان میں اگر میں نہیں ہوں وہ چلے جاتے ہیں, تو ان کو بے نمازی تو نہ کہو, بے بیانہ کہہ دو, بے تقریرہ کہہ دو, بے نمازی تو نہیں کہو. بے نمازی تو تب ہے جب وہ نماز ہی نہ پڑھے. ہو سکتا ہے 1 بجے والی نماز نہیں پڑھی, 1:30 بجے والی جا کے پڑھی ہے, 2 بجے والی, 3 بجے والے جا کے پڑھی ہے, حضرت قاری صاحب کے پاس جا کے 3:30 بجے والی جا کے پڑھی ہے, تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بے نمازی ہونا اور ہے, بیان کے لیے آنے جانے. اب میں کسی کو پابند نہیں کر سکتا کہ آپ باہر کے بیان کے لیے یہاں تشریف فرما ہو, یہ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے. مفتی صاحب, اسلام میں اچھے اعمال ہوں تو داڑھی رکھنی چاہیے؟ اسلام میں اعمال اچھے ہوں تو داڑھی رکھنی چاہیے. یہ سوال آپ کو سمجھ آیا؟ مجھے تو نہیں آیا. اچھا, نیکی کر رہا ہو تب داڑھی رکھے تو اچھا ہے. میرے خیال میں اگر یہ مراد ہے کہ اگر نیکی کر رہا ہو تب داڑھی رکھیں, گناہ کر رہا ہو تو داڑھی چھوڑ دے, یہ بات غلط ہے. دیکھیں, نیکیوں سے داڑھی کا تعلق نہیں ہے, یہ مسلمان کی نبوت کے اعمال پہ عمل کے ساتھ ہے. مسلمان گناہ گار بھی ہو سکتا ہے, نیکوکار بھی ہو سکتا ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کا طریقہ ہے. کوئی نبی داڑھی منڈا نہیں, کوئی صحابی داڑھی منڈا نہیں ہے. تو امت کے افضل ترین طبقہ جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب رکے ہوئے ہیں, وہ اگر داڑھی مبارک کے ساتھ ہے تو ہمیں داڑھی رکھنی چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر حکم فرمایا, وفر اللہ وحف الشوارب, فرمایا داڑھی کو بڑھا لو اور مونچھوں کو کٹا لو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم. تو جو ساتھی کہتے ہیں کہ نیک ہوں تب داڑھی رکھیں, تو ہو سکتا ہے بندے کو نیکی کی توفیق عام نمازوں کی اور عام چیزوں کی نہ ملے اور وہ دنیا سے چلا جائے, تو یہ نبوی وردی کے بغیر جائے گا قبر میں. بھائی جس کی نہیں ہے وہ کم از کم یہ تو سمجھے کہ غلط کر رہا ہوں, ایک دن اللہ توفیق دے, اتنی تو بندہ سمجھ لائے نا. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی ہے, ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ داڑھی رکھ کے ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ نہیں ہے. میں نے کہا جی داڑھی منڈے کا بھی گناہ ہے, لیکن وہ جھوٹ بولے گا تو اس کو 2 گناہ ہے, اور داڑھی والا جھوٹ بولے گا تو اس کو 1 گناہ ہے. کہتے ہیں وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا داڑھی منڈا جھوٹ بولے گا تو ایک داڑھی موڑنے کا گناہ ہے, ایک جھوٹ بولنے کا گناہ ہے. داڑھی والا بول رہا ہے تو داڑھی کے گناہ سے بچا ہوا ہے کیونکہ اس نے رکھ لیا, جھوٹ کا گناہ اس کو ملے گا. تو آپ لوگ اس کو الٹ سمجھتے ہیں. بعض لوگوں نے داڑھی کو کسی اور چیز کے ساتھ ملایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں, بچے نے کہا امی مجھے ڈر لگتا ہے رات کو دروازے پہ جانے, میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجے, دروازہ کھٹ کے ہم دونوں جاتے ہیں. ماں کہ داڑھی منہ تھی بھی ڈر لگتا ہے. وہاں کہا ماں داڑھی یہ کلاشن کوف تو نہیں, داڑھی تیرے چہرے پہ ڈر لگتا ہے. داڑھی اتری ہے, کلاشن کوف نہیں اتری. تو انہوں نے ڈر کو داڑھی کے ساتھ ملا دیا. بابا داڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے, اس کو ان چیزوں کے ساتھ نہ ملا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ اعلیٰ چیز ہے, وہ افضل چیز ہے, وہ بہتر چیز ہے, اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. مفتی صاحب آپ کے پاس 17 Pro Max موبائل ہے, بہت مہنگا ہے. آپ سستے موبائل سے بھی کام چلائیں, کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ تو میری ماں کا نام بن. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں, چلو آپ نے پوچھ لیا تو اب میں آن ایئر جواب دے دوں. مجھے ایک ساتھی نے لے کر تحفہ دیا, بھائی عامر انصاری نے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے کوئی ذاتی نہیں خریدا, اس کی وجہ کہ عامر انصاری ENT ڈاکٹر ہے, اور میں 2 مرتبہ اپنے کان کا آپریٹ کرا چکا ہوں. یہ میرے قریبیوں کو پتہ ہے کہ میرے ایک دن میں کال سننے کی ریشو 200 سے زائد ہے, اور میرے میسیجنگ کو اگر میں ایک دن کا دیکھوں نا, گروپس کے نہیں پرسنل کے, 3000 سے زائد ہے یہ 24 گھنٹے کا. تو میں کالیں سن کرنا میں نے اپنے کانوں کا کبڑا نکلوا دیا. تو جب 2 مرتبہ آپریٹ ہوا, دوسری مرتبہ ہوا نا, تو عامر کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے کہا استاد جی میں ان معاملات کو جانتا ہوں, یہ ایئر ڈیوٹی ہوتی ہے فون کے اندر, اس کو فون کی ریزز کہتے ہیں. جو عام سے موبائل ہے نا, ان موبائل کی ایئر ڈیوٹی جو ہے وہ 100% ہے بقول ان کے. یہ علم میں نہیں جانتا, وہ جانتے ہیں. اور جو آئی فون ہے نا, آئی فون کی ایئر ڈیوٹی 20% ہے, 80% جو ہے نا آپ کو اس میں دباؤ نہیں آتا کان پہ, بقول اس کے. مجھے اس سے لینا دینا کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں, آپ یہ قبول کریں. یہ اس نے میرے خیال میں 13 Pro Max مجھے دیا تھا, پھر 14 دیا, 15 دیا, 16 دیا, 17 بھی دیا. پرانا بیچ دیتا ہوں, باقی وہ پیسے ملا کے اگلے لے کے دے دیتے ہیں. اب آپ نے پوچھ لیا, میں اس مجبوری میں آئی فون رکھا ہے, ورنہ میرے دل کی مانو تو میں فون رکھنے کو پسند بھی نہ کروں.
میں تو بچتا ہوں فون سے. حج کے 5 دن میں نے فون بند کیا نا, تو اس کے بعد جو 3000 ایک دن کے میسجوں کا آپ حساب لگا لیں. آپ کو قسم کھاؤں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, میں موبائل اٹھاتا ہوں کسی کام کے لیے, اتنے میسج اور اتنی کالیں اور اتنی بندوں کی چیز آئے تو چیک کرنے میں واللہ مجھے اپنا کام بھول جاتا ہے. کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا. کل کی بات آپ کو بتاؤں, میری چھوٹی بیٹی ہوں ماما, اس کے لیے وہ نپل چاہیے تھا, وہ اس کا فیڈر کا. میری گھر والے نے مجھے کہا کہ یہ لے کر دے دیں. میں نے کہا جی ٹھیک. اس کے بعد موبائل اٹھایا, واللہ مغرب کے بعد بھول گیا, ایک بندے کو جواب, دوسرے کو جواب, تیسرے بھول گیا. آج صبح 10 بجے اس نے دوبارہ یاد دیا. میں نے کہا او ہو, پھر میں نے عمر کال کی, میں نے کہا بیٹا وہ لیتے آنا. میں تو تنگ ہوں موبائل سے, آپ یہ نہ سمجھے میں خوشی سے رکھتا ہوں. حقیقت میں 2-4 رات وہ پرانا موبائل کیڑا چنگا آئی, کیڑا سونا آئی, نہیں پتہ لگتا لاسٹ سین کہہ رہے تھے, آخری کیڑا تھے, پہلا کیڑا. کئی مصیبتیں پڑ جاتی ہیں. یعنی ہمارے لوگوں نے کسی کو نمبر مل گیا ہے, اس نے خواہ سے ٹینس کرنا ہے. پتہ ہے ٹینس کے طریقے ہیں, کئی طریقے ہیں. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. مفتی صاحب ہے, اچھا اب میں کہوں جی میں مفتی صاحب ہوں. اچھا اور کیا حال ہے جی, خیریت ہے. اچھا کہاں ہے, جی میں فلاں جگہ ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی پوچھیں, اجازت ہے. یہ 4-5-6-7 منٹ لڑکیوں والی چیٹنگ کر کے پھر آخر مسئلہ پوچھے گا. بھئی یہ سارا اکٹھا لکھو, السلام علیکم میں یہ ہوں, مجھے یہ سوال پوچھنا تاکہ میں دیکھوں اور جواب دوں. نہیں میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں, اجازت ہے. بحرین سے ایک دوست نے مجھے کال کی, میں یہ آخری شیطان کی رمی کے بعد نکل رہا تھا, تو اس دن موبائل آنے, اس کا میں اجازت ہے کال کی. اب میں ایسے بندوں کو جواب نہیں دیتا. پتہ نہیں اس دن کوئی دل نرم تھا, تازہ حج سے نکل رہا تھا, میں نے لکھ دیا جی اجازت ہے. آگے اس نے لکھا جی کس ٹائم اجازت ہے. میں خاموش ہو گیا. کچھ دن بعد پھر اس نے میسج کیا, یاد دہانی. مجھے بڑا غصہ چڑھا, پھر میں چپ. پھر اس نے 2 دفعہ سوالیہ نشان لکھ کے بھیجا. پھر میں نے اس کو خود کال کی, اس نے بزی کر لی. بڑا عجیب لگا. جب اس نے کال کی تو مجھے کوئی اور کال آئی ہوئی تھی, وہ اس بزی میں تھا. صبح سے شام ہو گئی اس بندے سے رابطے میں. شام کو بندہ کہتے حضرت آپ کال نہیں اٹھاتے, آپ تکبر ہو جاتا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب بتائیں, اب اس بندے کو یہی جواب, اسی لیے کال سننا ہی چھوڑ دیا, میسج کے جواب دیکھنا ہی چھوڑ دیے. مجھے ایسے لوگ حضرت حج پہ ملے ہیں جن نے کہا حضرت 2 نمبروں کی وجہ سے ہم 1 نمبروں کی کالیں آپ نے چھوڑ دی. کیا کروں, کہاں جاؤں. میں نے کہا اتنے زیادہ کالز اور اتنے میسج, ایک انسان کہاں جائے گا یار. 4 بندیاں دے کال ہوں نوال ٹھیک ہے, 40,000 آدمی دی کال ہوئے کہاں سے نہ. میرے وہ لاہور کے KDA کے ساتھی ہیں, بھائی ریحان ہے, بھائی فاروق ہے, اس طرح باقی حضرات ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے. وہ مستقل میرے نمبرز کو میرے موبائل میں سیو کرتے ہیں. یہ 2 موبائلوں کے نمبر نکالو نا, کتنے نمبر ہوں گے جو سیو ہیں, آپ اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے. 2000, 4000, 5000, 22,000 سے زائد نمبر ہے جو اس دن ایک موبائل دوسرے موبائل کو ملایا, پھر ہم نے اس کو مرج کیا, پھر نکالا, پھر کار کر کے پھر ہم نے 8,000 پہ آ کے جان چھڑائی ہے. ایسے نمبر تھے جو ساتھیوں کے سیو تھے, باقی معاملہ. وہ دنگ رہ گیا کہ حضرت یہ آپ کا حال ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں امریکہ سے, میرے ساتھ اس سال حج میں تھے. نام نہیں لیتا کہ ان کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا میرا یہ نام ہے, آپ نمبر سیو کر لیں. اب حج کا دوست ہے, حج کے ساتھی یاد ہی رہتے ہیں. میں حج کا ساتھی بھی لکھتا ہوں, آگے سن بھی لکھتا ہوں کہ اس سن میں حج کا ساتھی. اس کے ساتھ میں نے سن بھی لکھا اور ایک نشانی بھی لکھی, فلاں ملاقات. اس نے کہا حضرت میرا یہ نام آپ نے اس نمبر سے اس طرح سیو کیوں کیا, بس نام آ گیا تھا کافی ہے. چلو میں ایک کوڈ ورڈ نام بتاتا ہوں. اب اس نے نام لینے کی اجازت نہیں دی نا, تبھی بتا رہا ہوں. کہ واقعہ سنانا نہیں تو بغیر نام لیے سنا دو. مثلا ان کا نام عمر ہے, مجھے کہا میرا نام لکھ لیتے. میں نے موبائل میں لکھا عمر اور پھر اس کو دکھایا. 248 نام کے عمر تھے. جب اس نے یوں اس کو اسکرول کیا نا, ٹھیک ہے پھر آپ نے صحیح کیا. میں نے کہا آپ ہی کے نام کے 20 بندے ہیں اس میں, مجھے کیسے پتا چلے گا یہ کون سا بندہ. ہمارے کچھ دوست اس طرح کال کر کے کہتے ہیں اسلام. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں, آپ حیران ہو گئے. میں نے سعودیہ میں سم لی, سم سعودیہ کی. ایک ساتھی کے پاس نمبر کیا, نمبر گروپوں میں چل پڑا. یقین مانیے میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ, اتنے دوستوں کی کالیں شروع ہو گئی. صاحب میں کنکریاں ہی والے مارن, میں نے احرام یوں پہنا, میری اہلیہ کو وہ نماز کا مسئلہ تھا, ان دنوں میں نہیں پڑھنا تھا, فلاں فلاں. اپنی عبادات متاثر ہو گئی. میں نے اس پہ کال بند کر کے واٹس ایپ بنا لیا. چلو کسی کے پاس نمبر سیو نہیں ہوگا. یقین مانے جیسے واٹس ایپ بنایا, یہ حرم سے باہر نکلا ہوں, یہ باب عبدالعزیز سے ابھی کلاک ٹاور سیڑھیاں نہیں چڑھا,
اس دوران اس نمبر پہ ابھی واٹس ایپ بنایا تھا 38 میسج آ گئے ہیں کہ بابی عبدالعزیز کو کلاک ٹاور کتنا سفر ہے، 38 میسج تو اس نئے نمبر پہ. میں نے اس کا واٹس ایپ بھی اڑا دیا. اب میں کہاں جاؤں؟ تو آپ مجھے کہتے ہیں 17 رکھا ہوا ہے، یہ کیا وہ کیا، ساری کارگزاری تمہارے واسطے سنائیں. اب جو بندہ مجھ سے سوال کرے گا نا، یہ کلپ کاپی پیسٹ کر دینا، آئندہ جواب نہیں دوں گا. نے لکھا ہے ایک آدمی نان اے سی پہ سفر کرتا، لن اے سی پہ سفر کرتا، یہ فضول خرچی نہیں ہے. سن لیا، سمجھے؟ کہتے ہیں شیخ الاسلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ایک بندہ نان اے سی گاڑی میں سفر کرے اور ایک اے سی میں سفر کرے تو اے سی والی گاڑی میں سفر کرنا فضول خرچی نہیں ہے. دلیل تو چلو پہلے تو سوا چاہیے سڑوں گا جان چھوڑ بچے. مفتی صاحب 3 طلاق کے بعد جو مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا. اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا. یہ روایت تو مسلم میں ہے، لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے فرمایا تھا 3 کو ایک مانو، ابو بکر نے فرمایا تھا 3 کو ایک مانو، عمر نے فرمایا تھا 3 کو ایک مانو. نہیں، یہ ان کے زمانے کی بات ہے. یعنی جن تک یہ مسئلہ نہیں پہنچا تو وہ یہی مان رہے تھے. جب مسئلہ پہنچ گیا تو حضرت عمر نے سرکاری طور پہ فتویٰ نافذ کر کے بتایا 3 ہوتی ہے، تو سب کو پتہ چل گیا. تو اتنی سی بات ہے. اچھا، ایک روایت اور بھی لکھی ہوئی ہے اسی مسلم میں، اسی جگہ ساتھ، کہ حضور کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں متع کیا کرتے تھے لوگ. یہ بھی لکھا ہوگا. 3 طلاق کو ایک ماننے والی بات تو آپ کو نظر آئی، متع والی نظر نہیں آئی. اگر 3 کو ایک مانتے تو متع کے قائل بھی ہو جائیں. تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھئی وہ حضور کے زمانے میں تھا ان بندوں تک جن کو پتہ نہیں تھا، ابو بکر کے زمانے میں تھا ان تک جن کو پتہ نہیں تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ان تک تھا جنہیں پتہ نہیں تھا، حضرت عمر نے قانون بنا کے سمجھا دیا تھا. تو بھئی 3 طلاق کا مسئلہ بھی ایسے سمجھ لو، اس پہ کون سا اعتراض ہے؟ جیسے حضرت عمر نے شام کا سفر فرمایا، ایک کارگزارے میں حضرت اس نے 2 بہنوں سے نکاح کیا، ایک کو طلاق دے دیا، پتہ نہیں. قرآن پاک کی آیت ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا پہلے تھا، ہو گیا اب نہیں کرنا. کہتے حضرت عمر کا دور تھا، ایک شخص شام میں ملا 2 بہنوں کا خاوند ہے اور ایک ہی وقت میں ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا ایک کو چھوڑ دو. ایویں حضرت، تو اس کا کیا معنی؟ پھر آپ کہیں گے حضرت عمر کے زمانے تک تو 2 بہنوں سے نکاح ہوتا تھا. جنہیں نہیں پتا تھا ان کی باتوں کو آپ اٹھا رہے ہیں. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جس برتن میں شراب ڈالی گئی ہو وہ برتن ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے یا پانی سے دھو کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سوال دراصل ایک حدیث پر مشتمل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں 4 برتنوں میں پانی پینے، کھانا کھانے سے منع کیا تھا. حنتم، دبا، نقیر اور مزفت، یہ 4 برتن تھے. حنتم، دبا، نقیر اور مزفت، یہ 4 قسم کے برتن ہیں. کیوں؟ ان میں شراب پی جاتی تھی. تو حضور پاک نے فرمایا ان 4 برتنوں میں پانی نہیں پینا، تو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ اسی لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں جس برتن میں شراب ڈال دی گئی اس میں دوبارہ اس کو دھو کے پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں. اگر وہ برتن کانچ کا ہے یا ایسا ہے جس برتن کے اندر وہ چیز نہیں چلی جاتی، جیسے عام طور پہ مٹی وغیرہ کا ہے، تو آپ اس کو دھو کے پی سکتے ہیں. اب جب حضور نے منع کیا تھا تو اس کا بھی جواب ہے. اس زمانے میں اس برتن کو ہوتے ہی وہ شراب کے لیے تھے. اگر اس برتن میں پانی ڈال کے پیئیں گے تو شراب والی فیلنگ آئے گی، پھر شراب کا دل کرے گا. حضور نے اسی لیے منع فرمایا تحدیداً کہ لوگوں کا مزاج دوبارہ وہ نہ بنے. اور جب مزاج وہ پورا اس سٹیج پہ پہنچ گیا کہ اب شراب کو پکا حرام سمجھ لیا گیا اور مزاج میں شراب ختم ہو گئی، تو پھر اس برتنوں میں پینے کی اجازت دے دی گئی تھی کہ اب وہ فیلنگ نہیں آ سکتی نا. تو اب حکم یہی ہے کہ اس سے برتن کو دھو لیں، مٹی سے دھو لیں، 3 دفعہ دھو لیں، 7 دفعہ دھو لیں، جتنا بھی ہے، تو دھونے کے بعد آپ اس کو پی سکتے ہیں. شراب کو نہیں، اس میں پانی ڈال کے. مفتی صاحب میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد اس برتن میں ہاتھ دھو لیتے ہیں جس میں کھانا کھایا تھا. شرعاً جائز ہے. میرے خیال میں اگر وہ بالکل صاف کر دیا گیا تو پھر دوبارہ انہوں نے ہاتھ دھو لیے، اگر کوئی بزرگ آدمی اٹھ نہیں سکتا تو اس حد تک تو گنجائش ہے. لیکن آپ اس کو یوں نہ سمجھیں بھی آداب میں لکھا کہ رزق میں جزاک اللہ، وہ یوں نہ سمجھیں کہ جائز. حضرت شاہ جی نے فرمایا یہ اسی برتن میں ہاتھ دھونے میں کھانے کے آداب میں لکھا ہوا ہے کہ رزق تنگ ہو جائے گا. مفتی صاحب میرا آپ سے تیسرا سوال، تیسرا نہیں ہے بیٹا، آپ کو پورا خط ہے. تیسرا سوال ہے کہ مجھے عام طور پر لوگ دوست وغیرہ مولوی کہتے ہیں، میرا نام نہیں پکارتے. میری داڑھی کو دیکھ کر مجھے حافظ کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں.
میں جانتا ہوں مجھے میرے نام سے پکارے، میں چاہتا ہوں مجھے میرے نام سے پکارے. ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کو میرا نام یاد ہو. اجنبی لوگ اپنا نام اب کیسے بتاؤں ان کو؟ عموماً لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں سمجھتے. خوف سے میرے دوست داڑھی رکھنے کی وجہ پہ وہ لوگ تیار نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. وہ کیا تھا؟ حضرت سید شاہ سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے نہیں تھے میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ. تو یوں نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہو آپ اس کو مولوی کہتے ہیں. مولوی ایک پورا ایک نسبت ہے. مولوی ولی سے ہے، ولی نبوت کے معاملات سے ہے کہ رسول اللہ کا وارث ہے وہ. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک رتبہ ہے. تو عالم اس کو کہنا چاہیے جو عالم ہے. جو عالم نہیں ہے اس کو عالم کہنے کا فائدہ؟ یہ تو پھر چڑھانے والی بات ہو گئی نا. ہر گلے میں ٹوٹی لٹکائے والے کو آپ ڈاکٹر نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو ہر داڑھی والے کو مولوی پہ نہ سمجھے. پاکستان میں یہی مسئلہ ہے کہ جس بندے نے 2 لفظ پڑھ لیے ہیں وہ مولوی بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے. میرے گردے درد ہے، سوڈیمنٹ والی گولی کھا چا بھاویں ہوتا سائیڈ افیکٹ ہوگا. ہر بندہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، اسے نہیں پتا یہ گولی کی کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہوگا. ایسے ہی ہر بندہ مولوی ہے. اس نے کہا جی میں وضو کے اندر بازو دھونا بھول گیا. انہوں نے کہا کب یاد آیا؟ کہ نماز کے بعد. انہوں نے کہا خیر ہے خیر ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے. تو ایسے مولوی پھر دنیا میں بنے گے. تو اس لیے بھائی کہتے ہیں مجھے مولوی نہ کہیں، تو ان کو آپ عالم نہ کہیں، ان کو آپ اس کے نام سے پکاریں جو ان کا نام ہے. یار اتنا چھوٹا آپ لکھتے ہیں نا، خوردبین لانی پڑتی ہے. مفتی صاحب قرآن پاک کی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آنے والا زمانہ یعنی استقبال، مستقبل کے زمانے میں آپ کے لیے بھلائی ہے. جبکہ حدیث پاک میں خیر القرون قرنی، ماضی کا زمانہ بہتر ہے. اب حدیث پاک میں ماضی کی بھلائی معلوم ہوئی، قرآن میں مستقبل کی معلوم ہوئی. تو دفع تعارض بتا دیجئے. یہ لکھنے والا مولوی ہے. دفع تعارض عوام نہیں لکھتی. دفع تعارض کا معنی اعتراض کا جواب، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ دفع تعارض کہیں گے. 100 بندوں میں سے ایک کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ دفع تعارض جرنا کیرے گالن دے بھرا دنا ہے، ٹھیک ہے بھائیو؟ قرآن پاک کی آیت بھی ٹھیک ہے، حدیث پاک بھی ٹھیک ہے، ان میں تعارض، ان میں کوئی اعتراض نہیں ہے. خیر القرون قرنی پورے زمانے کے لیے ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. وہ عموم ہے، یہ خاص ہے. تو عام اور خاص جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا تعارض مقابل نہیں ہوتے. آپ سارے باہر چلے جائیں، شاہ جی آپ بیٹھ جائیں، تو ان 2 حکموں میں فرق ہے. آپ سارے چلے جائیں یہ عموم ہے، شاہ جی آپ بیٹھ جائیں یہ خاص ہے. تو آپ پہلے والے حکم سے اس حکم کو نہیں لے سکتے. تعارض جو ہوتا ہے نا، تعارض ایک دوسرے کے مخالف ہونا، وہ تب بنتے ہیں جب 8 چیزیں ایک دوسرے سے مخالف ہوں. در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل در آخر زمان. میں نے الحمدللہ منطق پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، اس کی شرح بھی لکھی ہے. میں نے تفسیر المنطق کی اپنے زمانے میں استاد سے پڑھ کے شرح لکھی تھی ثانیہ کے دور میں. تو میں تناقض سمجھتا ہوں، تعارض سمجھتا ہوں، اسے تعارض نہیں کہتے. آپ کو میں ایک مثال دوں. حبشی کالا ہے یا کالا نہیں ہے؟ کوئی حبشی ہو، منطق کی مثال ہے، تفسیر المنطق کی دفع تعارض، تو مجھے جواب دینا کم از کم. حبشی کالا ہے یا نہیں ہے؟ تو منطق میں لکھا ہوا ایک بندہ کہ کالا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہے سفید ہے وہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جس نے کہا کالا ہے اس کی نظر اس کے جسم پہ ہے، جس نے کہا سفید ہے اس کی نظر اس کے دانتوں پر ہے. منطق تو میں نے بھی پڑھی ہے، صرف آپ نے تو نہیں پڑھی. تو در تناقض ہشت وحدت شرط داں میں آ گیا. ایسے آپ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے ہفتے والے دن، اور میں کہوں نبی پاک نے ہفتے کی رات کو کھانا کھایا ہے، تو پھر یہ تعارض نہیں ہے کیونکہ اوقات الگ الگ ہیں. میں کہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پڑھائی ہے، ایک بندہ کہ میں نے اکیلے پڑھی ہے، تو یہ اس جماعت میں شامل نہیں تھا، تو وہ تناقض نہیں بنتا. تو یہ اس طرح آپ تناقض نہیں کہہ سکتے کہ حضور پاک نے خیر القرون قرنی فرمایا، پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرمایا. یہ حضور کی ذات کے لیے. کیا مطلب؟ خیر القرون قرنی کا مطلب حضور نے فرمایا میرا زمانہ اس دھرتی کے تمام زمانوں سے بہتر ہے. اور واقعی جس شخص کو زمانہ نبوی مل جائے اس کو صحابی کہتے ہیں. وہ رسول اللہ کے زمانے میں حضور کی صحبت میں بیٹھ جائے، وہ اس دھرتی کے تمام اولیاء سے افضل بن جاتا ہے. تو وہ افضل نہیں ہے تو کون سا افضل زمانہ ہے؟ پھر حضور نے فرمایا میرے بعد صحابہ کا زمانہ افضل ہے. حضور کا زمانہ 10 ہجری پر پورا ہے، صحابہ کا 10 سے 110 تک ہے.
110 ہجری تک یہ افضل زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ نہیں، پھر 110 میں صحابہ کا زمانہ پورا ہے، پھر تابعین کا زمانہ شروع ہے، وہ 210 ہجری تک ہے، وہ بہترین زمانہ ہے۔ تو 210 ہجری تک یہ خیر القرون ہے۔ اور جو قرآن کی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے کہ آپ کے لیے ایک وقت، پھر اگلا وقت، پھر اگلا وقت، پھر اگلا وقت، یہ تمام وقت ایک دوسرے کے بعد آتے جائیں گے، بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا، حسین سے حسین تر ہوتا جائے گا، حسین سے حسین ترین ہوتا جائے گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو واقعی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں، حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تھے، اللہ سے ملاقات کی ترتیب کیا تھی؟ حضور کا روح بھی یہاں، حضور کا جسم بھی یہاں، تو فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے رب کا کلام پہنچتا ہے، یا وحی الہی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، رب کا کلام پہنچتا ہے، یا براہ راست اللہ رب العزت کی دربار میں پہنچے ہیں۔ وہ زندگی میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، جاگنے میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نیند میں دونوں معراج ہیں، منامی بھی اور جاگنے کی حالت یکسانی بھی۔ لیکن نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے ملائے اعلیٰ دے دے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں بہتر، خوبصورت، حسین، ماجبین، دل نشین تمہاری دوستی مانگتا ہوں۔ ہیں تو قبر مبارک میں، لیکن یہ قبر مبارک کی مٹی جس کے ساتھ ہمارے نبی پاک کا جسم اقدس مس کر رہا ہے، یہ عرش، کعبہ، کرسی، قلم، لوح سے بھی افضل ہے۔ اور اللہ رب العزت کی اچھائی کا معاملہ یہاں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی، میرے وہ امتی حج کرو گے میرے پاس نہیں آؤ گے تو بے وفا امتی بنو گے۔ حضور نے فرمایا جو میری قبر پہ آئے، مسلمان بن کے آئے اور میری قبر پہ سلام پڑھے، میں اس کو جواب دوں گا، دور سے پڑھے گا، فرشتے پہنچائیں گے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کیسے بہتر؟ تفسیر عثمانی میں سورۃ نحل آیت نمبر 190 وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء میں حاشیہ نمبر 7 اٹھا کے دیکھیں، فرماتے نبی پاک نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں، ما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اچھے اعمال کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور نالائقوں کی نالائکیوں پر مطلع ہو کر ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی پاک کی زندگی اس سے بڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑھ کے رفیق اعلیٰ والی ہے، بلکہ میں یوں کہوں جنت نبی پاک کے قدموں میں چلا کے بھیجی گئی ہے۔ دیکھو ایک ہے ہم گاڑی کے پاس جائیں، ایک ہے گاڑی ہمیں لینے آئے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ جنت جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، لیکن ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی پاک کے لیے جنت حضور کے قدموں میں بلا کر بھیجی گئی۔ ایک شاعر نے کیا جملہ کہا، اس نے کہا یہ جگہ جنت سے بہتر ہے، کیونکہ جنت میں تو ابھی وہاں پر مدینہ نہیں ہے، یہاں مدینہ بھی ہے، جنت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو جگہ مس کیے ہوئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں معاملہ۔ یہاں میں ایک جملہ آپ کو کہوں، امام عتبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تھے تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے کہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ فرمایا جو مٹی آپ کے جسم کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل کر چکی ہے یہ کائنات کی خوشبودار مٹیوں سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ آپ سخی تھے دنیا میں، آپ کی سخاوت آج بھی آپ کے ساتھ قبر مبارک میں قائم ہے، اور میں کبھی آپ کی اس قبر کو نہیں بھول سکتا، کیونکہ آپ کے جو دو ساتھی آپ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں لا انساہما کا ابدا من السلام علیہما ما جرى القلم، جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہا میری طرف سے ان ابو بکر عمر پہ سلام ہوتا رہا۔ یہ جو پہلے 4 شعر ہیں یہ آج بھی حضور کے روضے پہ لکھے ہوئے ہیں، آج بھی لکھے۔ میرا کئی مرتبہ دل کرتا ہے کہ میں موبائل سے اس کی تصویر بنا کے لوگوں کو دکھاؤں کہ عقیدہ حیات النبی حضور کے روضے پہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں موبائل نکالنا میں سمجھتا ہوں ادب کے خلاف ہے۔ کوئی نکالتا ہے اس کا جگرا ہے، واللہ العظیم ادب کے خلاف ہے۔ انڈیا قریب مولانا بلند شہری صاحب کے بیٹے کا انڈیا کے کسی بزرگ کو مجھے سیلفی بناتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ بلند آواز سے فرمائیں، کیمرے میں آواز جائے گی، حضرت کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں جی۔ مجھے بیٹا کہہ رہا تھا کہ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے کہا ہے، وہ عالم ہے، کہ انڈیا کے ایک بزرگ کو ایسے زیارت ہوئی، میں جو آتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں جس میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں وہاں اس لیے کیمرہ نکالنے کا قائل ہوں، مسجد نبوی میں جا کے سرکار کے دربار میں جا کے عجیب معاملہ۔ اس دفعہ ایک ساتھی ملے، میرا بڑا دل دکھا،
कुछ नहीं कहा उसको। वहाँ बाहर निकला तो मैं उसके इंतजार में ठहरा रहा हूँ। जितने टाइम बाद आया मैंने कहा भाई मैं हाथ बांधता हूँ, दामन फैलाता हूँ, ये काम नहीं किया। पता नहीं वालदा है, माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, कौन है, वीडियो कॉल कराई हुई है। हाँ ये हुजूर का सलाम पढ़ लो। अच्छा हाँ तुम भी पढ़ लो। वो कह रही आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है। अच्छा अब आ रही है। दरबार रिसालत में ठहरे 70,000 फरिश्ता रोज सलाम के लिए सुबह आए, रोज शाम आए, और क़यामत तक दोबारा उसकी बारी ना आए। इस जगह ठहर के मैं ये काम कर रहा हूं। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन अदब का नाम, अदब का। एक मरतबा मैंने एक शायर को देखा था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में बिल्कुल सलाम के वक्त ठहर, कोरोना से पहले की बात बता रहा हूँ। उस शायर का फिर नाम भी बताता हूँ। वो नात खान है माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे ठहर कर कारी तैयब कासमी रहमतुल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे। ये दिल में अरमा है अपने तैयब बाजार अक़दस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का, कहूँ मैं उनसे सलाम ले लें। और इतना आहिस्ता पढ़ रहा था बंदा अदब के लिहाज से। मुझे उस वक्त आवाज आई जब वो मेरे इस कंधे से, हम सलाम के लिए ठहरते तो फिर दाएं बाएं नहीं देखना होता ना, फिर सरकार के सामने ठहरे हैं, तो इस कंधे से मुझे आहिस्ता से बिना हट कान में पहुंची। तो मैंने उस शख्स को वहां पढ़ते हुए यूं कन आंखों से देख लिया कि कौन है। पता है वो कौन थे? हमारे भाई अब्दुल बासित हस्सानी, हाफिज अब्दुल बासित हस्सानी, ये हुजूर के रोजे पढ़ रहे थे। तो बहरहाल मैंने कहा कमाल कलाम पढ़ा और कमाल की जगह पर पढ़ा। इधर बंदा जाए अपना सलाम दे, जिन साथियों ने सलाम दिया उसका दे, दुआ की दरखास्त करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त करे, आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। एक बात और आपको कहूँ, अब बात चली है तो बात कर लो। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर के रोजे पे जाते थे ना, ये सारे काम करते, सलाम पढ़ते, दुआ की दरखास्त, हजरत अबू बकर उमर को भी सलाम देते। फिर हुजूर के रोजे पर सलाम पढ़ते हुए कहते कि या रसूलल्लाह मैं कलमा पढ़ के आपको सुना के आपके ईमान का गवाह आपको बना रहा हूँ, कल क़यामत में आप तो अमीन है, ये अमानत मुझे ईमान की गवाही की अल्लाह के दरबार में दे दें तो मेरी बख्शिश पक्की है। फिर हजरत अबू बकर उमर को कहते कि मैंने हुजूर को अमानत दी, आप इस पे गवाह हो जाएं, क़यामत में आप गवाही दे देना। मेरे उस्ताद थे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सालेह करोड़वी, शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बिरोनी टाउन के मुफ्ती आजम थे। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सालेह, कमाल का इल्म था यार, कमाल का इल्म। मैंने तिरमिज़ी अव्वल मुस्लिम सानी उनसे पढ़ी है। शहीद हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र पे करोड़ों और रहमत नाज़िल फरमाए, हमारे उस्ताद जी की अल्लाह पाक औलाद की भी मदद और नुसरत फरमाए। हजरत उस्ताद मोहतरम ने मुझे फरमाया था कि सबको कहा कि अपने अपने सलाम लिख के दो, मैं हुजूर के रोजे पे पढ़ूंगा। मेरे दौरे हदीस वाले साल की बात है, मुझे पर्ची दी कि इस पर अपना नाम और अपना सलाम लिख लो। मैं कसम उठाऊं जिंदगी में पहली बात थी, कलम यूं रखा ना कि हुजूर को सलाम लिखना है, मेरा हाथ कांप गया, क्या लिखूं? मुझसे अपना नाम नहीं लिखा जाता कि मैं अपने वालिद के नाम के साथ लिख लूं। मैंने पेन वापस रख दिया। जब उस्ताद जी सबसे पर्चियां लेते हुए मेरे पास है ना, हज पे जा रहे थे, पर्ची मैंने खाली ही दी, हम नहीं लिखा अपना। मैं रो रहा था, उस्ताद जी मुझसे नहीं लिखा जाता, आपको याद आए तो आप कह देना, न याद है तो छोड़ देना। मैं इतनी अमाल वाला नहीं हूँ, मैं बराह रास्त हुजूर को खत लिख के दूं, मुझसे नहीं लिखा। मुझे कहते हैं अच्छा आपके सलाम दूंगा तो ठीक है यार। मैंने कहा उस्ताद जी सिर्फ हुजूर को नहीं, हुजूर अलैहि सलाम के साथ हजरत अबू बकर उमर शेखैन भी है ना, उनको भी साथ देना। तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अब तुम नहीं बोलोगे। मैं क्यों? कहते सब ने हुजूर का सलाम दिया, शेखैन का मुझे किसी ने नहीं कहा, ये आपने कहा है, अब तुम नहीं बोलोगे। हमारे उस्ताद जी शहीद हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत बड़े आदमी थे। तो इसीलिए रोज़ा अदब का नाम, रोज़ा रसूल अदब है यार। जितने अदब, मैं आपको एक जुमला कहूँ, कहते हैं एक शख्स ने मदीने की दही को खट्टी कहा कि मदीने की दही खट्टी है, ठीक नहीं है, यानी मदीने की दही बार बार यो कहता है। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की उसको ज़ियारत हुजूर ने फरमाया मेरे शहर की चीज़ों का आयब निकाल रहा है, फिर यहाँ से चले जाओ, फिर मेरे शहर में रहते क्यों? हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल शकूर तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने पढ़ा है कि ये दोनों हमारे बुजुर्ग शख्सियात मदीना तैयबा में उस वक्त गए हज पे जिस वक्त सऊदिया में पेट्रोल नहीं निकला था और वहाँ तरक्की नहीं थी, और बिल्कुल वहाँ वीरानी का आलम था सऊदिया के आम शहरों में, तो गुर्बत थी मदीना तैयबा में भी। तो ये लोग कुछ खाना खाने लगे जो अपने साथ पका कर गए थे, तो एक मदनी बच्चा इनके साथ आके बैठा और इनने उसको भी खाना खिलाया, तो बहुत खुश हुआ और उसने बताया कि इतने दिनों के बाद मुझे अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। तो मदीने का अरबी बच्चा था, ये रोने लगे, उसको प्यार किया।
اور کہا تم اتنے بھائی ہو ماشاءاللہ، تو جب تعارف ہو گیا تو کہا آپ ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم آپ کو عالم بھی بنائیں گے، حضور کے دین کا وارث بھی بنائیں گے، اچھے کھانے بھی آپ کھاؤ گے، چلو آپ ہمارے ساتھ۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے، میں امی ابا سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو ماں باپ کو بلایا اور پوچھ کے جب وہ آیا نا تو بچے نے جواب دیا ان دو علماء کو۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم رونے لگ گئے اس بچے کا جواب سے۔ بچے نے کہا کہ حضرت آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے کہ آپ ہمیں دینی جگہ میں لے کے جاؤ گے، دین پڑھاؤ گے، وہاں اچھے آپ کھانے بھی کھلاؤ گے، ٹھیک ہے میں یہاں غریب ہوں۔ کہا سے روزہ رسول کو اشارہ کیا اور کہا یہ پاکستان میں ہے؟ کہ یہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے۔ کہا پھر میں یہی ہوں، میں نے خدا کی قسم مدنیوں کو صبر اور شکر میں دیکھا ہے۔ میں ایئرپورٹ کی طرف حج میں آ رہا تھا تو مدینہ طیبہ کے ڈرائیور تھے، مجھے کہنے لگے نحن جیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور پاک کے پڑوسی، ابو عمر یوسف اس کا نام تھا، کہتا ہے ہم حضور پاک کے پڑوسی ہیں۔ یہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گزر بسر یہاں کیسے چلتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پال لیتے ہو؟ یہ میری اس سے گپ شپ چلی نا، تو اس نے 2 دفعہ کہا میں حضور کا پڑوسی ہوں، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، پڑوس چھوڑ کے باہر کہیں کمانے نہیں جاؤں۔ دنیا اس بات سے ترستی ہے، میرے اتنے جاننے والے دوست ہیں یورپ سے، امریکہ سے، میرے ساتھ اس دفعہ کتنے یورپ امریکہ کے دوست تھے، لاکھوں کروڑوں پاکستان کے وہ کمانے والے منتھلی لوگ ہوں۔ عرفات میں کہہ رہے تھے اللہ کے لیے ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ میں مستقر رہائش مدینہ کی دے، حضور کا شہر اللہ نصیب۔ ایک ہمارے دوست ہیں یونائٹڈ ایئر لائن میں آفیسر ہے، جو امریکہ کی ایئر لائن ہے اور دنیا کے پتہ نہیں کون سے ٹاپ 10 میں آتی ہے، آفیسر لیول کا آدمی۔ وہ آج بھی مجھے کہنے لگا مجھ سب دعا کرے اللہ مجھے میری اولاد کو مدینہ نصیب کرے۔ ہم نے مانگا، میں نے کہا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کہ یار شہر مدینہ ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بات چلائی تھی حضور کی ذات پہ، تو اس آیت کا تعلق نبی پاک کی ذات سے ہے اور خیر القرون کرنے کے تعلق عموم سے ہے، تو تعارض نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین سے فرما رہے تھے کہ میں رکشے پر دیا تو 10 ریال دیے، دوسرے رکشے والا ملا کیسا حال ہے، تو بازار نرم ہے مندہ ہے، اللہ کی قسم صبح سے ایک سواری ملی ہے۔ تو اس نے کہا لا تحزن کفا بینا بجوار رسول۔ اوہ اللہ اکبر، مولانا ترجمیل صاحب کی بات سنا رہے ہیں، کمال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو آج ہم نے شہادت پڑھی، حضرت عثمان بھی یہی کہتے تھے نا، حضرت معاویہ نے انہیں خط لکھا تھا کہ آپ میرے پاس ملک شام آئیں یا میری فوجیں اپنی بھیجتا ہوں، آپ کو ہم حفاظت سے لے کر آئیں گے، بلوائی کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ حضرت عثمان کا جواب ایک ہی لفظ تھا، لا اہجر دیار رسول اللہ، کا پوری زندگی حضور کے قدموں میں گزاری۔ معاویہ آپ کی آفر اچھی ہے کہ آپ میری خدمت کرو گے، پر اب میں حضور کے دربار کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی اجازت ہے بات بتا دوں؟ جی ضرور ضرور۔ 4 سال ہو گئے مدینہ طیبہ بیٹھے ہیں، حج پر نہیں گئے۔ تو کوئی ساتھی ہے حضرت جب ہندوستان میں تھے تو حج کرتے تھے، اب تو چند گھنٹوں کا سفر ہے، مدینہ طیبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حج پر نہیں جاتے۔ فرمایا میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، کہیں ڈرتا ہوں موت نہ آ جائے، ان بوڑھی ہڈیوں کو مدینے میں آرام کی جگہ ملتی۔ حضرت اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع کی قبر عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ۔ حضور پاک کی براہ راست سفارش ملنی ہے جنت البقیع والوں کو۔